برادری ناراض نہیں ہونی چاہیے، اللہ ناراض ہوتا تو ہو جائے۔ تو یہی تو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ بت ناراض نہیں ہونے چاہیے، اللہ کی خیر ہے۔ ساری دنیا بھی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 8ویں پارے کا تیسرا رکوع، سورہ انعام کی آیت نمبر 136 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنے جانوروں میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا مقرر کیا اور کچھ حصہ اپنے بتوں کے نام کا مقرر کیا۔ جس طرح گندم یا منجی وغیرہ لوگ گھروں میں لے کے آتے ہیں، تو انہوں نے جب گھروں میں یہ فصل آتی تو اس کے 3 حصے کرتے۔ ایک ڈھیری لگا دیتے کہ یہ اللہ کے نام کی ہے، ایک ڈھیری لگا دیتے کہ یہ بتوں کے نام کی ہے، اور باقی جو اپنے استعمال کی ہوتی وہ الگ رکھتے۔ لیکن پھر ہوتا کیا کہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، بتوں کے حصے میں سے اگر کوئی چیز اللہ والے حصے میں آ گئی تو اسے فوراً واپس کرتے تھے، کہیں بت ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ والے حصے میں سے کوئی چیز بتوں والے حصے میں آ جاتی تو اسے واپس نہیں کرتے تھے، کہتے اللہ کو کون سی ضرورت ہے۔ یعنی ان کے ذہنوں میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، بتوں کا ڈر تھا۔ بتوں کے حصے میں کمی نہ آئے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے حصے میں کمی آتی ہے تو آ جائے، یہ ان کا مزاج تھا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کہیں ہم بھی تو اس طرح کر رہے، سوچنا تو چاہیے نا، ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم صرف معلومات کے لیے نہیں ہے کہ جی ہم خوش ہو جائیں جی مشرکین مکہ کی ایک رسم کا پتہ چلا وہ ایسے کرتے تھے۔ بھئی وہ جیسے کرتے تھے پہلے ہم بھی تو سوچیں، کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے۔ شادی بیاہ پر اللہ ناراض ہوتا تو ہو جائے، برادری والے ناراض نہ ہو، کیا ہماری سوچ یہ نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کی سوچ بھی یہی بنی ہوئی ہے، برادری ناراض نہیں ہونی چاہیے، اللہ ناراض ہوتا تو ہو جائے۔ تو یہی تو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ بت ناراض نہیں ہونے چاہیے، اللہ کی خیر ہے۔ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ساری دنیا بھی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے رب ناراض ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے لیے ان کے بتوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ بت پرستی ایسا فعل ہے، شرک ایسا فعل ہے کہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔
تو وہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو، بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے، اور اس کو وہ اچھا سمجھتے تھے، اور ان کا دین ان پر مکس ہو چکا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، یعنی زبردستی تو اللہ روک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں روکتے۔ اللہ دونوں راستے انسان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اب انسان تیری مرضی ہے کہ تو کس راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو غلط راستے سے روکتا نہیں۔ اسی طرح ایک اور رسم تھی ان کی کہ بعض جانوروں کے بارے میں کہتے اور بعض کھیتیوں کے بارے میں کہ حجرن، یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ کیسے ممنوع ہے؟ کہتے ہیں جس کو ہم اجازت دیں گے وہ اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہے، وگرنہ نہیں کھا سکتا، اور یا جس کو ہم اجازت دیں گے وہ یہ فصل کھا سکتا ہے، کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ پھر بعض جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر سواری کرنا حرام ہے، اور بعض جانور جن پہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ بہت جلد اللہ ان کو ان کے ان رسموں کا بدلہ دے گا، سزا دے گا۔ پھر بعض جانوروں کے بارے میں یوں کہتے کہ ما فی بطون ھذی الانعام، اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خالصتاً مردوں کے لیے ہوگا، مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے حرام۔ لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہو گیا، کیسے پھر سارے کھا سکتے ہیں، مرد بھی کھا لیں گے، عورتیں بھی کھا لیں گی۔ اب یہ اس طرح کے فتوے جاری کرتے، اس طرح کی رسمیں بنائی ہوئی تھی۔ اللہ ان کی ان باتوں کی سزا ان کو دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ نقصان اٹھائیں گے جو اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اللہ پر جھوٹ بولا کہ اللہ نے یہ حکم دیا، تو ایسے لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ دنیا میں بھی یہ گمراہ ہیں اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے ایسے درخت بنائے، جنات معروشات، ایسے باغات جن کے بیلیں ہوتی ہیں اور وہ چھتوں پہ چڑھا دیتے ہیں، ان کا چھتا سا بن جاتا ہے، اور ایسے درخت بھی پیدا کیے جن کے چھتے نہیں ہوتے، تنے ہوتے ہیں۔ کھجور کے درخت اور کھیتیاں مختلف ذائقوں والی اللہ نے بنائی۔ اسی طرح زیتون، یہ بھی اللہ نے بنایا۔ اسی طرح انار، بعض بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور بعض مختلف ہوتے ہیں، بعض کا سائز بالکل ایک جیسا، آپ ریڈی پہ دیکھیں سارے ایک جیسے نظر آئیں گے اور ایک رنگ کے نظر آئیں گے، اور بعض دفعہ مکس ہوتے ہیں، سائز میں بھی فرق ہے، رنگ میں بھی فرق ہے، تو یہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ پھل تیار ہو جائیں تو تمہیں اجازت ہے کھاؤ اس کو، لیکن وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن پھل توڑنا ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، یعنی عشر دینا ہے۔ جب پھل توڑو تو اس کا عشر ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، جانوروں میں بعض جانور ایسے ہیں جو زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ٹانگیں اونچی ہوتی ہیں اور ان پر لوگ سامان بھی لادتے ہیں، اور بعض چھوٹے ہوتے ہیں کہ زمین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا رزق اس میں سے کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جانور 8 قسم کے ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ اور دمبا 2 یہ ہو گئے، ومن الماعز اثنین، بکری اور بکرا 2 یہ ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین سے پوچھئے اذکرین حرم ام الانثیین، ان دونوں کے مذکر حرام ہیں یا دونوں کے مؤنث حرام ہیں؟ ایک قانون جو ہوتا ہے وہ کسی طریقے کا ہوتا ہے نا، یعنی دمبا یا بکرا یہ دونوں مذکر ہیں، یہ حرام ہے، یا بھیڑ اور بکری یہ دونوں حرام ہیں، اور یا مادہ کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ حرام ہے۔ کوئی ایک اصول تو ہوگا،
नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है तो ज़रा फिर मुझे खबर दो, यानी किसी किताब से दलील दो, किसी नबी के कौल से दलील दो। इसी तरह ऊंट और ऊँटनी दो ये हो गए, व मिनल बकर इस्नैन, गाय और बैल दो ये हो गए। फिर आप इनसे पूछिए कि दोनों मुज़क्कर हराम हैं या दोनों मुन्नस हराम है, और या मादा के पेट में जो है ये मुज़क्कर मुन्नस दोनों हो वो हराम है। तो कोई एक उसूल बताओ। अगर ये कहें जवाब में कि फलां चीज हराम है, तो फिर इनसे ये पूछना है कि जब अल्लाह ये हुक्म दे रहा था तो तुम क्या वहां मौजूद थे? तुम तो मौजूद नहीं थे। अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो नबियों के जरिए दिया, और नबी तो कोई भी नहीं बता रहे। जो रस्में तुमने बना रखी हैं इन रस्मों को नबी तो नहीं बताता। तो फरमाया कि बहुत बड़ा जालिम है वो शख्स जो अल्लाह पे झूठ बोले, और इसलिए झूठ बोलता है ताकि लोगों को गुमराह करे, और अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं दिया करता। अब ये पूरा रुकू, तकरीबन 1.5 रुकू जो हमने पढ़ा, इस पे जरा गौर कीजिए। आज का एक फितना वो एक समझ में आएगा। देखो, जानवरों में उन्होंने अपने पास से रस्में बनाई थी। फिर अल्लाह ने बताया कि देखो ये 8 किस्म के जानवर हैं, तो बताओ जरा इनमें से दोनों मुज़क्कर हराम होंगे, दोनों मुन्नस हराम होंगे, या मुज़क्कर मुन्नस दोनों हराम होंगे? ये सवाल है। यहां इस 1.5 रुकू में कहीं भी कुर्बानी का जिक्र तो नहीं। आप अपने घरों में जाएं, कुरान करीम पढ़ें, तर्जुमे वाला पढ़ें, इन आयात को पढ़ें, कहीं भी कुर्बानी का जिक्र आया? ये तो मुशरिकीन मक्का की रस्मों का जिक्र है कि उन्होंने ये रस्में बनाई थी, अपने पास से बनाई थी। अब अल्लाह ने 8 जानवरों का जिक्र करके फरमाया कि बताओ इनमें से हराम कौन सा है। और जो ही बकरा ईद आएगी तो बाज लोग ये आयत पढ़ेंगे और कहेंगे जी इन 8 की कुर्बानी जायज है, कट्टे या भैंस की जायज नहीं, क्योंकि इनमें जिक्र नहीं है उसका। अभी भी अगर आप फेसबुक देखेंगे तो आपको बड़े क्लिप मिल जाएंगे, दलील इस आयत को पेश कर रहे हैं। और भाई यहां तो कुर्बानी का जिक्र ही नहीं है, न ये जानवर कुर्बानी के जानवर के तौर पर जिक्र किए गए, न ये कहा गया कि इनकी कुर्बानी जायज है, इनके अलावा जायज नहीं है। तो फिर आप इस आयत को दलील कैसे बना रहे हैं? लेकिन बस जिद है कि हमने हर वो काम करना है जो सुन्नियों के खिलाफ हो। बस एक जिद है कि सुन्नी कट्टे की कुर्बानी करते हैं, हमने इसको नाजायज करार देना, ये जायज नहीं है बस। और भाई कट्टा हो या भैंस हो, ये गाय की एक किस्म है। जिस तरह बकरे हैं, पहाड़ी बकरे अलग किस्म के होते हैं, जमीनी अलग किस्म के होते हैं, फिर इलाकों के लिहाज से भी फर्क होता है। अब एक बंदा कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो बकरा था वो तो मैदानी बकरा था, पहाड़ी तो नहीं था, तो इसलिए पहाड़ी बकरा जायज नहीं, उसकी कुर्बानी जायज नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि अजीब आदमी हो। बकरे की कुर्बानी जायज है तो बकरे की जितनी किस्में होंगी वो सारी जायज हैं। तो यही कहा जाता है कि गाय की कुर्बानी मक्का मदीना में हुई, वहां गाय हुआ करती थी, तो वहां भैंस या कट्टा वगैरह होते नहीं थे। तो जो जो इस्लाम फैला तो फिर तमाम अरबी लुगत के लोगों ने ये लिखा कि गाय जो है ये भी भैंस की एक किस्म है, वही हुक्म है जो गाय का हुक्म है। लेकिन लोगों को धोखा देना है, परेशान करना है लोगों को, इसलिए नए नए फतवे जड़ देंगे कि जी कट्टे की कुर्बानी जायज नहीं। तो याद रखिएगा, इस आयत को लोग पढ़ेंगे कि समानियत अज़वाज, 8 किस्म के जानवर हैं जी, इनकी कुर्बानी जायज, इसके अलावा जायज नहीं। कोई कुर्बानी का जिक्र ही नहीं यहां पर, यहां तो उनकी रस्मों का रद्द है। फिर अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप इनसे कहिए कि अल्लाह ने जो चीजें हराम की हैं उनमें उन चीजों का तो जिक्र नहीं है जिनका तुम जिक्र कर रहे हो, बल्कि अल्लाह ने यूं कहा कि मैततन, जो जानवर खुद ब खुद मर जाए, या ज़िबा करते वक्त जो खून बहता है, या सूअर है,
یہ چیزیں حرام ہیں، اور یا پھر وہ چیز جس کو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا جائے یا دیا جائے، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، پھر حرام۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ نام اللہ کا ہے، کہ میں یہ دیگ دے رہا ہوں اللہ کے نام کی دے رہا ہوں، اس پہ مجھے جو ثواب ملے گا وہ میں ایصال ثواب کرتا ہوں، یہ جائز ہے۔ میں بکرا دے رہا ہوں اللہ کے نام پر، اس کا جو ثواب ملے گا وہ میں فلاں بزرگ کو پہنچانا چاہتا ہوں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں، یہ بکرا یا یہ دیگ فلاں بزرگ کے نام کی ہے، کہ ان کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، ان کے نام پر دے رہا ہوں کہ وہ راضی ہو جائیں، تو یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بامر مجبوری، اگر کہیں حلال نہیں مل رہا، بندہ مجبور ہو گیا، اب یا تو وہ مر جائے اسی حالت میں، اور یا حرام کھا کے اپنی زندگی بچا لے، تو اللہ کہتے ہیں یہاں اس کو اجازت ہے، لیکن غیر باغن، بغاوت نہ کرے، یعنی اس حرام کو حلال نہ سمجھے، ولا عادن، اور حد سے زیادہ نہ کھائے، جتنا کھانے سے جان بچ سکتی ہے اتنا کھا لے بس۔ تو ایسی صورت میں یہ ہوگا، دوسرے پارے میں ہے کہ فلا اسم علیہ، اللہ اسے گناہ نہیں دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں او جی مجبوری میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، ایسے جملے شاید آپ نے بھی سنے ہو، او جی مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے حرام حرام ہی رہتا ہے، جتنی بڑی مجبوری بے شک آ جائے وہ حلال نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ حرام کھا نہیں سکتے، لیکن بامر مجبوری اگر کھا لیا تو اللہ گناہ نہیں دے گا بس، لیکن کھائے گا حرام سمجھ کے۔ حرام کو اگر کوئی حلال سمجھ لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح حلال کو اگر کوئی حرام سمجھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں فلاں ملک میں رہتا ہوں، وہاں حلال کا گوشت ملتا نہیں، تو بامر مجبوری پھر حرام کھا لیتا ہوں۔ بات صرف گوشت کی نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کوئی چیز حلال کی نہ ملتی ہو تو پھر اجازت ہے کہ حرام کھا کے جان بچا لے۔ تو دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں گندم نہ ملتی ہو، چاول نہ ملتے ہوں، سبزیاں نہ ملتی ہوں، انڈے نہ ملتے ہوں، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو وہ کھا لو، تو ضروری ہے گوشت ہی کھانا ہے۔ بعض لوگ سے گوشت کھانے کا بہانہ کرتے ہیں، جی حلال ملتا نہیں، بامر مجبوری حرام کھا لیتے ہیں۔ اور بھائی گوشت کی بات نہیں ہے، کوئی چیز بھی حلال کی نہ ملتی ہو تب بامر مجبوری حرام کی اجازت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور اسی طرح گائے اور بکری کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی تھی کہ وہ چربی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جو چربی لگی ہو، یا انتڑیوں کے ساتھ جو لگی ہو، اور یا کسی ہڈی کے ساتھ تھوڑی بہت چربی لگی ہو، اس کی اجازت تھی، اور جو جسم کے اندر چربی مستقل ہوتی ہے الگ سے زیادہ، اس کے استعمال کی اجازت نہیں تھی، اور یہ سزا ان کی بغاوت کی وجہ سے دی تھی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے یہ سزا دے دی۔ اللہ کہتے ہیں ہم سچ کہتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مکہ والے آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہیے کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، لیکن جب رب پکڑنے پہ آئے گا تو پھر مجرموں سے اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، وہ عذاب لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ اللہ مہربان ہے، لیکن اللہ نے کوئی قانون بھی تو بنایا نا، جب اللہ اس کے رسول کو نہیں مانو گے تو پھر عذاب بھی آئے گا۔ ان قریب مشرک یوں کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، یعنی ہم شرک کیا ہم نے تو ہمارا کیا قصور ہے، اگر اللہ اس کو ناجائز و حرام سمجھ رہا تو روک دیتا ہمیں۔ یہ 14ویں پارے میں آئے گا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے مشرکین مکہ، تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، ہم کسی چیز کو حرام نہ قرار دیتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جھوٹ ان سے پہلے لوگوں نے بولے ہیں، یہاں تک کہ پھر ان پر عذاب آیا۔ حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو وہ سامنے لاؤ۔ اللہ کہتے ہیں یہ صرف اپنے خیالات پر چلتے ہیں، بس میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ کام ٹھیک ہے، بس جو میرے ذہن میں آیا وہ ٹھیک۔ یہ اصول نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ جسے میرے رب نے حلال کہا وہ حلال ہے، جسے میرے نبی نے حلال کہا وہ حلال ہے، بس میرا دماغ اس کو مانے یا نہ مانے
اس کا کوئی چکر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ان سے کہیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ نے جو دلائل دینے تھے وہ دے دیے، پہنچ گئے تم تک ساری باتیں۔ اللہ چاہتا تو ٹھیک ہے تمہیں شرک نہ کرنے دیتا، اللہ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون اپنی مرضی کرتا ہے۔ قول، آپ ان سے کہیے اپنے گواہوں کو جمع کرو اور وہ گواہ لے کے آؤ جو یہ گواہی دے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، یہ جو پیچھے رسمیں گزری ان کی کہ یہ کھیتی حرام، یہ جانور حرام، تو وہ آ کے گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا۔ اللہ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولیں گے، اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی، انہوں نے اپنے پاس سے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ لہذا جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو بتوں کو رب کا شریک ٹھہراتے ہیں، رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ بس اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اور جو ایمان والے ہیں، علماء ہیں، مجتہد ہیں، مفتی حضرات ہیں جو دین سمجھتے ہیں، ان کی بات مانو، ان جاہلوں کی، مشرکوں کی باتیں نہ مانو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔